السلام علیکم ویورز. آج کی موٹیویشن کے ساتھ آج کی موٹیویشن کا جو ٹائٹل ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. آپ کو سننے میں بھی اور پڑھ کے بھی اچھا لگے گا. ٹائٹل یہ ہے کہ آپ امیر ہیں غریب نہیں. اب اس کی لاجک کیا ہے؟ یہ میں نے کیوں کہا کہ آپ امیر ہیں غریب نہیں؟ اس سے پہلے میں آپ کو اس کی ایک مثال کے طور پر ایک آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ایک صاحب جو ہیں کہتے ہیں کہ میں راستے میں تھا تو ایک بظاہر بڑے ہٹے کٹے انسان نے جس کے اعضاء بالکل درست تھے، اس نے مجھ سے جو ہے وہ خیرات مانگی، اللہ کے نام پہ دے دو. میں نے جب اس کو دیکھا کہ اس کا جو ہے باڈی سٹرکچر جو ہے پوسچر ہے بالکل ٹھیک ہے، میں نے اس سے کہا کہ تم تو امیر ہو اچھے بھلے، تو تم کیوں مانگتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ میری حالت دیکھیں اور آپ مجھے امیر کہہ رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں مجھ سے. اس نے کہا نہیں مذاق نہیں کر رہا. اچھا چلو ایسا کرتے ہیں کہ تمہارے پاس جو دولت ہے تم اس میں سے آدھی مجھے دے دو. اس نے کہا کیسے؟ کہا میں تمہاری دولت کا تمہیں جو تمہارے پاس ہے جو میں لینا چاہتا ہوں اس کا 50,000 دیتا ہوں. اس نے کہا 50,000 کیسے؟ کہا کہ تمہاری 2 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ مجھے دے دو. تمہارے 2 ہاتھ ہیں، ایک مجھے دے دو. 10,000 میں اس کا دیتا ہوں، 10,000 میں اس کا دیتا ہوں، 10,000 میں تمہاری ٹانگ کا دیتا ہوں، 30,000 ہو گیا. ٹھیک ہے. اور 10,000 تمہارے میں اعضاء کا دیتا ہوں، 200 کا 40,000 ہو گیا. اس طرح سے کر کے ابھی ایک سائڈ کے میں نے تمہارے اعضاء مانگے ہیں تم سے، تو تم 50,000 روپیہ تمہیں میں دے رہا ہوں. اگر دوسری سائڈ کے بھی اعضاء کا میں تجزیہ کروں تو 50,000، اس کے تم 1,00,000 پتی انسان ہو. تو یہ بات اس کو سمجھانے کا مقصد کیا تھا کہ جاؤ اللہ کے بندے، جو اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، بازو دیے ہیں، اعضاء دیے ہیں، ان سے محنت کرو اور محنت کر کے تو اپنا روزی روٹی کماؤ. یہ چیز جو ہے یہ انسپریشن ہے. یہ انسپریشن میرے لیے بھی ہے، یہ انسپریشن آپ کے لیے بھی ہے. ہم امیر ہیں، اللہ نے ہمیں اعضاء کی سلامتی عطا کی ہے، اللہ نے ہمارے اعضاء کو درست بنایا ہے. تو پھر ہم کیوں مانگتے ہیں؟ پھر ہم کیوں لوگوں کے آگے سوال کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہم تو سوال نہیں کرتے، ہم تو نہیں مانگتے. یہ مانگنا ہی ہے میرے بھائی، یہ مانگنا ہے. آپ اپنی سکلز کو یوز نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنی صلاحیت کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. آپ نے ایک دائرہ کھینچ لیا ہے، اس کے اندر بیٹھ گئے ہوئے ہیں. آپ ایک اسکلڈ پرسن ہیں لیکن آپ اپنے اس ہنر کو استعمال نہیں کر رہے. تو آپ مانگ رہے ہیں، آپ بیگنگ کر رہے ہیں. صرف اسی شل کو توڑ دیجئے، باہر نکل آئیے. جو رب نے آپ کو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو استعمال کیجئے اور ڈو سم تھنگ پازیٹیو فار یور سیلف، فار یور سیک، فار یور فیملی. لیکن اپنی زندگی کا روڈ میپ جب تک ہم نہیں بنا لیتے، جب تک ہمارا رخ کا تعین نہیں ہو جاتا، ہم کچھ نہیں کر پاتے. آدھی سے زیادہ زندگی ہم پلانس میں گزار دیتے ہیں اور باقی کی زندگی وہ پلانس کی چوپٹ ہونے کے پچھتاووں کے اوپر گزار دیتے ہیں. ایک سوچ آپ کے اندر آئی ہے، خیر کی اور شر کی دونوں آتی ہیں. جو پہلی خیر کی آئی ہے اس کو اڈاپٹ کر لیجئے اور شروع ہو جائیے. کیا ہوگا؟ ناکامی ہوگی، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ پھر ناکامی ہوگی، پھر دوبارہ سے آ جائیے، پھر ناکامی ہوگی، پھر دوبارہ سے آ جائیے. بار بار کوشش کرنے سے آپ کو منزل مراد مل جائے گی. لیکن اگر آپ ایک دم سے اسٹک ہو کے بیٹھ گئے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، سوری میں نہیں کر سکتا، میرے بس میں نہیں ہے، اگر یہ چیزیں ہوں گی دین آئی ول ڈو اٹ، اگر یہ ہوگا دین آئی ول ڈو اٹ. نہیں یہ نہیں ہے. شروع کر لیجئے. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ ایک پھیری والا ایک سائیکل کے اوپر اپنے کپڑوں کو بیچنے کا آغاز کیا، پھر وہ دکان کے باہر وہ پیڑھی لگا کے بیٹھنا شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد اس نے دکان کھولی، پھر اس کے بعد آہستہ کرتے 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 وہ سیٹ بن گیا. کسی بھی کامیاب انسان کے پیچھے سٹرگل بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت سٹرگل ہوتی ہے.
اور اگر ہم اس اسٹرگل کو نہ دیکھیں اور سوچیں کہ ہمیں سے رات کو ہم سوئیں صبح اٹھیں تو ہم سیٹ صاحب بن گئے ہوں، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ علم کے لیے بھی جہد کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اور زندگی ایک جبر مسلسل ہے، یہ جہد مسلسل ہے، مسلسل جہاد ہے، اور سب سے بہترین جہاد اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہے۔ نفس راغب کرتا ہے، آپ کو برائی کی طرف ترغیب دیتا ہے، آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف، تساہل کی طرف، سستی کی طرف، کاہلی کی طرف، وسواس، شک، شبہات کی طرف۔ اس میں سے نکل آئیے، چھوڑ دیجئے راستے کو۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہنر ہے آپ کے پاس تو ایسا بندے کو تلاش کیجئے جس کے پاس پیسہ ہے، ہنر نہیں ہے، اس کے ساتھ مل جائیے، وہ آپ کو آپ کے ساتھ ملائے گا، وہ آپ کو آپ کی زندگی کا راستہ دے گا۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے، اوکے فائن، میرے پاس سرمایہ ہے، تمہارے پاس ہنر ہے، چلو یہ کام کر لیتے ہیں، 50-50 کے پارٹنر بن جاتے ہیں۔ اور پھر جب آہستہ آہستہ آپ اس کے حصے دار بن جائیں گے تو آپ اس میں اپنے پیسوں کی پارٹنرشپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کبھی کہ سڑک کے کنارے کتنی ریڑھیوں والے پھل لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، کتنی ریڑھیوں والے جو ہیں سبزیاں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کو نہیں لگتا کہ ایک سبزی والا پہلے ہے، ایک ریڑھی والا پھل لگا کے پہلے کھڑا ہوا ہے، میں یہاں پر ایسے ریڑھی لگا رہا ہوں تو کیا ہوگا؟ لیکن اس کے لیے اس کی ریڑھی دکان ہے، اس کی ریڑھی، اس کے اوپر سامان، اس کا سرمایہ ہے، وہی سب کچھ ہے اس کے لیے، وہ اسی کے اندر اپنے آپ کو انڈلج کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا توکل اس پہ ہے، اس کو یقین ہے کہ اگر مجھے یہ 2-4-5 ہزار کی ریڑھی میری بن جائے، اس کے اوپر 2-4-5-10 ہزار کا مال میرے اوپر آ جائے تو میں 15-20 ہزار کے اندر بڑا اچھا اپنا روزگار کما سکتا ہوں۔ آپ اسے جا کے پوچھیں گے ایمانداری سے کہ میں ایک انالیسس کرنے کے طور پہ پوچھ رہا ہوں، تم روز کا کتنا کما لیتے ہو؟ تو وہ کہے گا الحمدللہ 2,000-3,000 کی بچت مجھے ہو جاتی ہے۔ 2-3 ہزار کی بچت مینس کیا ہے کہ وہ 60-90,000 پر منتھ کما رہا ہے۔ اب اس کی کاسٹ جو اس کے اوپر آ رہی ہے وہ 20,000 آ رہی ہے، 20,000 کی وہ سبزیاں یا پھل لے کر آئے گا، انف فار ہم، وہ اس کو بیچے گا اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ چلے گا، اپنے بچوں کا روزگار کا اکٹھا کر کے جاتا ہے۔ اور ہم جو ہے تعلیم حاصل کر کے ہنر مند ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لیکس ہوں، سم لیکس ہوں، پھر میں یہ کر سکتا ہوں، اس کے بغیر میں نہیں کر سکتا۔ اس مارکیٹ میں میری دکان ہو، اس پلازے میں میری دکان ہو، وہاں پر میرا سیٹ اپ ہو، اتنی مشینری لگی ہو، دین آئی ول ڈو اٹ، پھر کچھ کام بنے گا۔ اور اللہ کی قسم اتنا کچھ لگانے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس پہ توکل کر لیجئے، سڑک کے کنارے چھاؤنی لگا کے بیٹھ جائیں گے تو روزی پڑ جائے گی، آپ کو خیر پڑ جائے گی۔ تقدیر کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، تقدیر کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، آپ مان تو سکتے ہیں، آپ دعا تو کر سکتے ہیں، دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں، تو تقدیر کی طرف، اس کے رب کی طرف کنیکٹ ہو جائیے اور اپنے رب کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم کر لیجئے۔ اپنے آپ کو غریب نہ سمجھیے، اپنے آپ کو امیر سمجھیے۔ ہر انسان کے اندر ایک ایبلٹی ایسی ہوتی ہے جو اس کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ کسی کو لکھنے کا فن بڑا اچھا آتا ہے، کسی کو بولنے کا فن بڑا اچھا آتا ہے، کسی کی امیجنیشنز بڑی اچھی ہوتی ہیں، کسی کی ورکنگ سکلز بڑے اچھے ہوتے ہیں، کوئی بہت اچھا مینیجر ہوتا ہے، مینجمنٹ بڑی اچھی کرتا ہے، کوئی بہت اچھا کوک ہوتا ہے یا ہوتی ہیں۔ یہ تمام کوالٹیز جو ہیں آپ دیکھ نہیں رہے آج کل یوٹیوب کے اندر، اور اس طرح بہت سارے لوگ اپنے پیجز بنا کر تو کام کر رہی ہیں، خواتین جن کے پاس اسکل ہے، جن کی کوکنگ بڑی اچھی ہے، وہ گھر بیٹھے ہوئے وہ کوکنگ ٹپس دے رہی ہیں اور اپنا کام کر رہی ہیں۔ تو وائی ناٹ یو؟ آپ کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ میک یور آن ڈائمینشن، میک یور ڈائریکشن اسٹریٹ۔ دیکھیں زندگی ایک ٹرین کی طرح ہے، ٹرین میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین چل رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، ادھر بھی مناظر آ رہے ہیں، ادھر بھی مناظر آ رہے ہیں، بہت حسین منظر بھی ہیں، بہت رف منظر بھی ہیں، لیکن وہ ٹرین تیزی سے چل رہی ہے، وہ آپ ہیں۔ اب زندگی کا سفر آپ کاٹ رہے ہیں، لیکن آپ کو دائیں بائیں کی رنگینیوں سے کچھ غرض نہیں ہے۔ آپ کا ٹارگیٹ جو ہے آپ کا اسٹیشن ہے، آپ کا ٹارگیٹ آپ کی منزل ہے، اس منزل پہ جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر سب کچھ اچیومنٹ ہو جاتی ہے۔ پھر جب آپ سفر کریں گے تو پھر آپ کو سفر کا لطف آئے گا۔ ایک اسٹرگل کا سفر ہوتا ہے اور ایک انجوائمنٹ ریلیکسیشن کا ہوتا ہے۔ تو زندگی کے اندر اپنے رول کو، اپنی ڈائمینشن کو مینشن کیجئے اور اس کو متعین کیجئے اور اس کے بعد اس پہ چلیے، اور پھر رب سے بھی مانگیے، دعا مانگیے، عاجزی کیجئے، نماز پڑھیے، ذکر کیجئے، اللہ کے سامنے جھک جائیے اور اس کے بندوں کے ساتھ زیادتی نہ کیجئے، تو بس ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ جو کچھ اس نے دیا ہے اس پہ توکل کر لیجئے، قناعت کر لیجئے۔ صبر اور قناعت جو ہے اس کے دامن نہ چھوڑیے، اللہ تعالیٰ دے گا۔ آپ بہت امیر ہیں، میں آج آپ کو یہ بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے آزاد درست ہے آپ بہت امیر ہیں، اگر آپ کو ہوا خارج ہوتی ہے تو آپ بہت امیر ہیں، اگر آپ کو ڈکار آ گیا تو آپ امیر ہیں۔
اگر آپ کی ناک بند نہیں رہتی تو آپ امیر ہیں. اگر آپ کو دونوں آنکھوں سے صحیح نظر آتا ہے تو آپ بالکل امیر ہیں, دولت مند ہیں. بات کرتے وقت آپ کی زبان منہ ٹیڑھا نہیں ہوتا تو آپ امیر ہیں. کانوں سے سنائی دیتا ہے تو آپ امیر ہیں. ٹانگوں سے چل سکتے ہیں تو امیر ہیں آپ. جوتا صحیح پہنتے ہیں آپ, پاؤں بالکل ٹھیک ہے آپ کا تو آپ امیر ہیں. کھاتے ہیں تو ہضم ہو جائے, صبح فضلہ بن جاتا ہے تو آپ امیر ہیں. پیشاب جو ہے وہ آپ کو اگر پاس ہو جاتا ہے تو آپ امیر ہیں. کنٹرول کرنا چاہیں کنٹرول ہو جائے تو آپ امیر ہیں. سوچیے, جانیے ان سے, پوچھیے جا کر جن کو پیشاب نہیں آتا, بیچارے بیٹھے رہتے ہیں, کترا 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 پیشاب بھی نہیں نکلتا. اور ان سے پوچھیے جن کا پیشاب رکتا ہی نہیں ہے, ہر وقت ناپاکی. اور ان سے پوچھے جو کھا ہی نہیں سکتے, اندر نگل نہیں جاتا, یہاں پر بند ہو جاتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوتا ہوں اگر زندگی میں بہت زیادہ آپ کے اندر ایک کمتری کا احساس پیدا ہو رہا ہے, یا کسی کو دیکھ کر آپ کے اندر کچھ ایسی فیلنگز آ رہی ہیں, تو ہاسپٹل کا چکر لگا لیجیے. ایمرجنسی میں جا کے دیکھیے, وہاں پر آنکھ ناک کان گلے کے وارڈز میں جا کے دیکھیے, وہاں پر آپ گردوں کے وارڈ میں جا کے دیکھیے, یورین کے سیکشن میں جا کے دیکھیے, جہاں پر سرجری کے شعبے وہاں پر جا کے دیکھیے. استغفر اللہ کہتے ہوئے باہر آئیں گے, اور شکر الحمدللہ کہتے ہوئے آئیں گے. وائی ناٹ ناؤ, ابھی کیوں نہیں شکر کر سکتے آپ؟ تو آج کی موٹیویشن صرف یہ ہے کہ آپ امیر ہیں, غریب نہیں. روزانہ اپنے آپ کو, اپنے اعضاء کو دیکھ کر کہ شکر الحمدللہ مجھ سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے. اور اگلی امارت کی آخری بات یہ ہے کہ روزانہ اگر آپ کھانا کھا کر سوتے ہیں اور صبح کھانا کھا کر گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ امیر ہیں. بس یہی میری موٹیویشن ہے آپ کو, کہ اپنے آپ کو غریب نہ سمجھیں, اپنے آپ کو امیر سمجھیں, اور ڈو سم تھنگ پازیٹیو, اور یوز یور اسکلز, بجائے ہر وقت کے اپنے آپ کو کوسنے کے, اپنے آپ کو محصور کرنے کے. گر گئے ہیں, اٹھیے, پھر چلیے, راستہ بن جائے گا. اسٹرگل ضرور ہے, ڈیفیکلٹ ضرور ہے, لیکن امپاسبل نہیں ہے. لائف از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ میری باتوں پر عمل کریں گے, اور ان کو اپنے لیے جو ایک رول بنا کر چلنے کی کوشش کریں گے, اور میرے حق میں دعا بھی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ نیکسٹ موٹیویشن کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.